اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2401۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو آپ اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے اور 3 بار یہ دعا فرماتے: اے اللہ، تو جس روز اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس روز مجھے اپنے عذاب سے بچانا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2402۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو کوئی مسلمان ان کی حفاظت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سن لو، وہ بہت آسان ہے لیکن انہیں بجا لانے والے قلیل ہیں۔ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، 10 مرتبہ الحمدللہ کہنا اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے ان کی گرہ لگا رہے تھے۔ فرمایا، یہ 5 نمازوں میں زبان پر 150 ہیں جبکہ میزان میں 1500 ہیں، اور جب وہ لیٹتے وقت سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کی 100 مرتبہ گنتی کرے تو یہ زبان پر 100 ہے جبکہ ترازو میں 1000۔ تم میں سے روزانہ 2500 گناہ کون کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم ان 2 خصلتوں کی کیسے حفاظت نہیں کریں گے؟ فرمایا، تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے، شیطان اس کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کرو، حتیٰ کہ وہ شخص نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، شاید کہ وہ ایسے نہ کر سکے، اور وہ اس کے لیٹنے کے وقت بھی اس کے پاس آتا ہے اور وہ اسے سلاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ سو جاتا ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، فرمایا، 2 خصلتیں ایسی ہیں جن کی مسلمان بندہ حفاظت نہیں کرتا، اور اسی طرح کی روایت میں ہے میزان میں 1500 ہے۔ کہنے کے بعد فرمایا، جب وہ اپنے بستر پر آئے تو وہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2406۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ اپنے بستر پر تشریف لاتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اے اللہ، زمین و آسمان کے رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، تورات، انجیل اور قرآن نازل کرنے والے، میں ہر شر والی چیز کے شر سے جس کی تو پیشانی پکڑے ہوئے ہے پناہ چاہتا ہوں۔ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ہی غالب ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، تو ہی باطن ہے اور تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، مجھ سے قرض دور کر دے اور مجھے فقر سے غنی کر دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2408۔ حضرت ابو اظہر عماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر لیٹ جاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو اللہ کے لیے بستر پر لگایا۔ اے اللہ، میرے گناہ معاف کر دے، میرے شیطان کو ذلیل کر دے، مجھے تمام حقوق سے آزاد کر دے اور مجھے مجلس اعلیٰ میں شامل فرما۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2409۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے: ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کفایت کیا، مجھے مسکن عطا کیا، مجھے کھلایا پلایا، جس نے مجھ پر ان گنت انعام و احسان کیا، جس نے مجھے عطا فرمایا تو بہت عطا فرمایا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اے اللہ، ہر چیز کے رب اور اس کے مالک و بادشاہ اور ہر چیز کے معبود، میں جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2410۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے: ہم نے فطرت اسلام، کلمہ اخلاص، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اپنے باپ ابراہیم جو کہ یکسو تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے، کی ملت پر صبح کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2415۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی اہلیہ سے زن و شوق قائم کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے: اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ، ہمیں اور جو یعنی اولاد تو ہمیں عطا فرمائے اسے شیطان سے بچا، تو اگر اس وقت ان کے لیے بچہ مقدر کر دیا گیا تو شیطان اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2416۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرب و تکلیف کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہ عظیم و حلیم کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور عرش عظیم کے رب کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، آسمانوں کے، زمین کے اور عرش کریم کے رب کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔
مشکات المصابی حدیث نمبر 2417۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں گالی گلوچ کرنے لگے جبکہ ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک سخت غصے کی حالت میں ایک دوسرے کو گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر وہ اس کلمے کو پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ وہ کلمہ یہ ہے، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس آدمی سے کہا، کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سن رہے؟ اس نے کہا، میں دیوانہ نہیں ہوں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2418۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل طلب کرو کیونکہ اس نے فرشتہ دیکھا ہے، اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو کیونکہ اس نے شیطان دیکھا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2419۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر روانہ ہونے کے لیے اپنے اونٹ پر سوار ہو جاتے تو آپ 3 بار اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اسے مسخر کر دیا جبکہ ہم اس پر طاقت و قدرت نہیں رکھتے تھے۔ اے اللہ، ہم اس سفر میں تجھ سے نیکی و تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جسے تو پسند فرمائے۔ اے اللہ، یہ سفر ہم پر آسان کر دے اور اس کی دوری یعنی لمبی مسافت کو ہمارے لیے لپیٹ کر قریب کر دے۔ اے اللہ، اس سفر میں تو ہی ہمارا ساتھی ہے اور گھر میں نائب ہے۔ اے اللہ، میں سفر کی شدت و مشقت، تکلیف دہ منظر اور اہل و مال میں بری واپسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو یہی دعا پڑھتے اور اس کے ساتھ یہ اضافہ فرماتے، واپس لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2420۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تو آپ سفر کی شدت و مشقت، بری واپسی، نفع کے بعد نقصان، مظلوم کی بد دعا اور اہل و مال میں برے منظر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2421۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی جگہ پڑاؤ ڈالے اور یہ دعا پڑھے، میں نے اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی پناہ چاہتا ہوں، تو جب تک وہ اس جگہ قیام پذیر رہتا ہے کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچاتی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2422۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، گزشتہ رات بچھو کے کاٹنے سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، اگر تم نے شام کے وقت یوں کہا ہوتا، میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمائی پناہ چاہتا ہوں، تو وہ تمہیں نقصان نہ پہنچاتا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2423۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور سحری کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سننے والے نے سن لیا کہ ہم نے اللہ کی حمد بیان کی، اس کی نعمتیں ہم پر اچھی ہیں، ہمارے رب ہماری اعانت فرما اور ہم پر مزید احسانات فرما، ہم جہنم سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2424۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ یا حج یا عمرے سے واپس تشریف لاتے تو آپ ہر بلند جگہ پر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر فرماتے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واپس لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اپنے رب کی حمد بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی نصرت فرمائی اور اس اکیلے نے لشکروں کو شکست دی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2425۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر مشرکین کے خلاف دعا کی تو عرض کیا، اے اللہ کتاب اتارنے والے، جلد حساب لینے والے، اے اللہ لشکروں کو شکست دے، اے اللہ انہیں خوب شکست دے اور انہیں ہلا کر رکھ دے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2426۔ حضرت عبداللہ بن یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے پاس تشریف لائے تو ہم نے کھانا اور کھجور، گھی اور پنیر سے تیار کردہ حلوہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے اسے تناول فرمایا۔ پھر کھجوریں پیش کی گئیں تو آپ انہیں کھاتے اور گٹھلیاں اپنی 2 انگلیوں کے درمیان پھینکتے جاتے۔ آپ انگشت شہادت اور درمیانی انگلی اکٹھی کرتے تھے، اور ایک دوسری روایت میں ہے آپ گٹھلیاں اپنی دونوں انگلیوں انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے پشت پر پھینک رہے تھے۔ پھر پانی پیش کیا گیا تو آپ نے اسے نوش فرمایا۔ پھر میرے والد نے آپ کی سواری کی لگام پکڑتے ہوئے عرض کیا، ہمارے لیے اللہ سے دعا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تو نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس میں برکت فرما، ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2427۔ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتا ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس چیز سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا ہے، اور اس نے تو مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر بہت زیادہ فضیلت دی، تو اسے وہ مصیبت و بیماری نہیں پہنچے گی خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2429۔ حضرت ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2430۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ میں تجھ سے اتمام نعمت کا سوال کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سی چیز اتمام نعمت ہے؟ اس نے کہا، دعا جس کے ذریعے میں خیر یعنی مال کثیر کی امید کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتمام نعمت تو جنت میں داخلہ اور جہنم سے خلاصی ہے۔ اور آپ نے کسی دوسرے آدمی کو دعا کرتے ہوئے سنا، اے جلال و اکرام والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دعا قبول ہو گئی، اب سوال کرو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اللہ سے مصیبت مانگی ہے، اس سے عافیت کا سوال کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2432۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس کی بے مقصد اور بیہودہ باتیں زیادہ ہو جائیں اور وہ اٹھنے سے پہلے یہ دعا، اے اللہ تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، پڑھتا ہے تو اس کی اس مجلس میں ہونے والی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2433۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی سواری کے لیے ایک جانور لایا گیا۔ جب انہوں نے رکاب میں پاؤں رکھا تو کہا بسم اللہ، جب اس کے پشت پر براجمان ہو گئے تو کہا الحمدللہ، پھر فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے تابع کر دیا جبکہ ہم تو اس کی قدرت نہیں رکھتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر انہوں نے 3 مرتبہ الحمدللہ، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر کہا پاک ہے تو، میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا، پس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخشتا۔ پھر وہ مسکرائے، ان سے پوچھا گیا امیر المومنین آپ کس چیز سے مسکرائے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا جس طرح میں نے کیا۔ پھر آپ مسکرائے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کس چیز سے مسکرائے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا رب اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے میرے رب میرے گناہ معاف کر دے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی اور گناہ معاف نہیں کرتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2434۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو الوداع کرتے تو آپ اس کا ہاتھ تھامے رکھتے حتیٰ کہ وہ آدمی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوڑ دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے میں تمہارے دین، تمہاری امانت اور تمہارے آخری عمل کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے تیرے عملوں کے خاتمے کو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2435۔ حضرت عبداللہ ختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر روانہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو یوں دعا فرماتے میں تمہارے دین، تمہاری امانتوں اور تمہارے آخری اعمال کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2436۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ مجھے زاد راہ عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں تقوی کا زاد راہ عطا فرمائے۔
اس نے عرض کیا کچھ زیادہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے گناہ بخش دے۔ اس نے عرض کیا میرے والدین آپ پر قربان ہو، زیادہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے لیے خیر و بھلائی آسان فرما دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2437۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں سفر کرنا چاہتا ہوں، لہذا آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی تقوی اور ہر اونچی جگہ پر اللہ اکبر پڑھنے کا التزام کرنا۔ جب وہ آدمی واپس چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کی دوری اور مسافت کو لپیٹ کر سمیٹ دے اور سفر کو اس کے لیے آسان کر دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2438۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے اور رات ہو جاتی تو آپ فرماتے زمین میرا اور تیرا رب اللہ ہے، میں تیرے شر سے جو کچھ تجھ میں ہے اس کے شر سے جو تجھ میں پیدا کیا گیا ہے اس کے شر سے اور جو چیز تیری سطح پر چل رہی ہے اس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں شیر، کالے ناگ، سانپ و بچھو کے شر سے اور بستی کے باسیوں اور والد شیطان اور ذریت یعنی اولاد شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2439۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شادی کے موقع پر کسی شخص کو دعا دیتے تو آپ فرماتے اللہ تیرے لیے برکت کرے اور تم دونوں پر برکت کرے اور تم دونوں کو خیر پر اکٹھا کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2445۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرے یا کوئی غلام خریدے تو وہ یوں دعا کرے اے اللہ میں تجھ سے اس کی خیر و بھلائی اور اس چیز کی خیر و بھلائی کا جس پر تو نے اسے پیدا کیا سوال کرتا ہوں، اور میں اس کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور جب اونٹ خریدے تو اس کی کوہان کی چوٹی پکڑ کر یہی دعا کرے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے عورت اور خادم کے بارے میں ہے پھر اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر برکت کی دعا کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2446۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مکاتب ان کے پاس آیا تو اس نے کہا میں اپنی آزادی کے لیے طے شدہ رقم ادا کرنے سے عاجز ہوں، لہذا آپ میری مدد فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا کیا میں تجھے چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے؟ اگر تجھ پر کسی بڑے پہاڑ کے برابر قرض ہوگا تو اللہ اسے تجھ سے ادا کر دے گا۔ کہو اے اللہ تو اپنی حلال کردہ چیز کے ذریعے اپنی حرام کردہ چیز سے مجھے کافی ہو جا اور اپنے فضل کے ذریعے اپنے علاوہ مجھے سب سے بے نیاز کر دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2449۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز پڑھتے تو آپ چند کلمات پڑھتے۔ میں نے ان کلمات کے بارے میں آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر تو اچھی باتیں کی گئیں تو یہ کلمات روز قیامت تک ان پر بطور مہر ہوں گے، اور اگر کوئی بری باتیں کی گئیں تو یہ کلمات ان کے لیے ایک کفارہ ہوں گے۔ اے اللہ تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2450۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب ہم اوپر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2453۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچتی تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے اے زندہ قائم رہنے والے میں تیری رحمت کے ذریعے مدد طلب کرتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2454۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا کوئی کلمہ ہے جو ہم پڑھیں اب تو کلیجے منہ کو آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے اللہ ہمارے پردے کی چیزوں پر پردہ ڈال دے اور ہمارے خوف کو امن عطا فرما۔ اللہ نے آندھی کے ذریعے آپ کے دشمن کا رخ بدل دیا، اللہ نے آندھی کے ذریعے شکست دی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2455۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزمائش کی شدت، بدبختی کی آمد، تقدیر کی زحمت اور دشمنوں کی خوشی سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2457۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں فکر و غم، عاجزی اور سستی، بزدلی اور بخل، قرضے کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2458۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں سستی، بڑھاپے، تاوان اور گناہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں آگ کے عذاب، آگ کے فتنے، قبر کے فتنے، قبر کے عذاب، تونگری کے فتنے کے شر سے، فقر کے فتنے کے شر سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میرے گناہوں کو برف اور اولوں کے پانی سے دھو دے، میرے دل کو ایسے صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے، اور میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان ایسی دوری پیدا فرما دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا فرمائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2459۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں عاجزی اور سستی، بزدلی اور بخل، بڑھاپے اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما، اس کا تزکیہ فرما، اور تو بہترین تزکیہ کرنے والا ہے، تو اس کا کارساز و مددگار ہے۔ اے اللہ میں ایسے علم سے جو نفع مند نہ ہو، ایسے دل سے جو ڈرتا نہ ہو، ایسے نفس سے جو بھرتا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2460۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری نعمت کے زائل ہو جانے، تیری عافیت کے بدل جانے، تیرے عذاب کے ناگہاں آ جانے سے اور تیری تمام ناراضیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2461۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں نے جو عمل کیا اس کے شر سے اور جو عمل نہیں کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2462۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں نے تیری اطاعت اختیار کی، میں تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر توکل کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیری توفیق سے دشمنوں کے ساتھ جھگڑا کیا۔ اے اللہ میں تیری عزت و غلبے کی پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کر دے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی جبکہ جن اور انسان فوت ہو جائیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2463۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں 4 چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ایسے علم سے جو نفع مند نہ ہو، ایسے دل سے جو ڈرتا نہ ہو، ایسے نفس سے جو بھرتا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2464۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام نسائی نے ان دونوں یعنی حضرت عبداللہ بن عمرو اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2465۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں فقر و قلت اور ذلت سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2467۔ حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2471۔ حضرت شتیر بن شکل بن حمید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا دم سکھائیں کہ میں اس کے ذریعے پناہ حاصل کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، اے اللہ میں اپنے کان، اپنی آنکھ، اپنی زبان، اپنے دل اور اپنی منی کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2472۔ حضرت ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی عمارت مجھ پر گر پڑے، میں کسی اونچی جگہ سے گرنے، ڈوب جانے، جل جانے اور بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے مخبوط الحواس بنا دے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیری راہ میں پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے فوت ہوں۔
اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کسی چیز کے ڈسنے سے میری موت واقع ہو۔ ابو داؤد نسائی اور انہوں نے دوسری روایت میں اضافہ نقل کیا ہے، اور غم سے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2473۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا تو فرمایا، عائشہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ یہی وہ غاسق ہے جب بے نور ہو جائے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2475۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے تو جہنم عرض کرتی ہے، اے اللہ اسے جہنم سے بچا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2478۔ حضرت قعقاع بیان کرتے ہیں، کعب احبار نے کہا، اگر میں چند کلمات نہ کہوں تو یہودی جادو کے ذریعے مجھے گدھا بنا دے۔ ان سے پوچھا گیا، وہ کلمات کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اللہ عظیم کے چہرے کے ذریعے پناہ حاصل کرتا ہوں جس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے پناہ حاصل کرتا ہوں جن سے کوئی نیک تجاوز کر سکتا ہے نہ کوئی فاجر، اور اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتا، ہر چیز کے شر سے پناہ چاہتا ہوں کہ اس نے پیدا فرمائی اور پھیلائی اور مناسب بنائی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2479۔ حضرت مسلم بن ابی بکرہ بیان کرتے ہیں، میرے والد نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں کفر و فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں بھی انہیں پڑھا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم نے انہیں کس سے سیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا، آپ سے۔ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نماز کے بعد کہا کرتے تھے۔ اور امام احمد نے حدیث کے الفاظ روایت کیے اور ان کی روایت میں ہے ہر نماز کے بعد۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2480۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ میں کفر و قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا کفر قرض کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور دوسری روایت میں ہے، اے اللہ میں کفر و فقر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کسی آدمی نے عرض کیا، وہ دونوں برابر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2481۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میری خطائیں، میری جہالت اور تمام امور میں جو مجھ سے زیادتی ہوئی جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے معاف فرما دے۔ اے اللہ میں نے جو دانستہ کیا، جو بھول چوک سے ہوا اور جو کچھ عمدن کیا، یہ سب کچھ مجھ میں ہے، تو اسے معاف کر دے۔ اے اللہ میں نے جو آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، میں نے جو علانیہ کیا اور جو چھپ کر کیا، اور جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، سب معاف کر دے۔ تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2482۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے دین کی اصلاح فرما جو کہ میرے تمام معاملات کا محافظ ہے، میری دنیا کی اصلاح فرما جس میں میری معاش ہے، میری آخرت کی اصلاح فرما جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے، زندگی کو ہر قسم کی خیر و بھلائی میں اضافے کا باعث بنا، اور موت کو ہر قسم کے شر سے راحت کا باعث بنا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2483۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی اور عفت اور توانگری کا سوال کرتا ہوں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2484۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کہو اے اللہ میری رہنمائی فرما، مجھے درست رکھ، اور اے علی رہنمائی سے راہ ہدایت پہ چلنے کا تصور اور درست ہونے سے تیر کا سا درست ہونا تصور میں رکھ۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2485۔ حضرت ابو مالک اشجعی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، ایک آدمی تھا، جب اس نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز سکھائی، پھر اسے ان کلمات کے ذریعے دعا کرنے کا حکم فرمایا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت میں رکھ اور مجھے رزق عطا فرما۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2486۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوا کرتی تھی،
اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2487۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے میرے رب میری اعانت فرما اور میرے خلاف میرے دشمنوں کی اعانت نہ فرما، میری نصرت فرما اور میرے خلاف نصرت نہ فرما، میرے لیے تدبیر فرما اور میرے خلاف تدبیر نہ فرما، مجھے ہدایت نصیب فرما اور میرے لیے ہدایت آسان فرما دے۔ جو شخص مجھ پر ظلم و سرکشی کرے اس کے خلاف میری نصرت فرما۔ اے میرے رب مجھے اپنا شکر گزار، تیرا ذکر کرنے والا، تجھ سے ڈرنے والا، تیرا انتہائی اطاعت گزار، تیری عاجزی اختیار کرنے والا اور تیری طرف بہت زیادہ تضرع کرنے والا، رجوع کرنے والا بنا۔ اے میرے رب میری توبہ قبول فرما، میرے گناہ معاف فرما، میری دعا قبول فرما، میری حجت و دلیل ثابت فرما، میری زبان کو درست فرما، میرے دل کی رہنمائی فرما اور میرے سینے کا کینہ دور فرما۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2488۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے پھر رونے لگے اور فرمایا، اللہ سے معافی اور عافیت کا سوال کرو، کیونکہ کسی کو دولت ایمان نصیب ہو جانے کے بعد عافیت سے بہتر کوئی چیز عطا نہیں کی گئی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2489۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک نابینا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے عافیت عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں دعا کرتا ہوں، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے عرض کیا، آپ اللہ سے دعا فرمائے۔ آپ نے اسے حکم فرمایا کہ خوب اچھی طرح وضو کرے اور ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ بے شک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے رب کی طرف توجہ کی تاکہ میری اس حاجت کے بارے میں میرے حق میں فیصلہ کیا جائے۔ اے اللہ میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2495۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ دعا تھی، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا، اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہو، اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ تو اپنی محبت مجھے میری جان، میرے اہل و عیال، مال اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب بنا دے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے تو ان کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے، وہ تمام انسانوں سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2496۔ حضرت عطا بن صائب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی تو اس میں اختصار کیا، تو کچھ لوگوں نے انہیں کہا، آپ نے نماز میں تخفیف اور اختصار کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، میں نے اس میں کچھ دعائیں کی ہیں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ اور جب وہ جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان لوگوں میں سے ایک آدمی، وہ میرے والد ہی تھے لیکن انہوں نے اپنا نام چھپائے رکھا، ان کے پیچھے پیچھے گیا اور ان سے دعا کے متعلق دریافت کیا، پھر واپس آ کر اسے لوگوں کو بتایا، اے اللہ اپنے علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کے ذریعے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میرا زندہ رہنا تیرے علم کے مطابق میرے لیے بہتر ہو، اور جب تو سمجھے کہ میرا فوت ہونا میرے لیے بہتر ہے تو مجھے فوت کر دینا۔ اے اللہ میں غیب و حاضر میں تجھ سے کلمہ حق کا سوال کرتا ہوں، میں فقر و غنا میں تجھ سے میانہ روی کا سوال کرتا ہوں، میں ختم نہ ہونے والی نعمتوں کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں منقطع نہ ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں قضا کے بعد رضا کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں موت کے بعد خوشگوار زندگی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں کسی شدید تکلیف اور گمراہ کن فتنے کے بغیر تیری ملاقات کے شوق اور تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ زینت ایمان سے ہمیں مزین فرما اور ہمیں ہدایت پر ثابت رہنے والے ہادی بنا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2497۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، مقبول عمل اور حلال رزق کا سوال کرتا ہوں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2498۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا یاد کی
جسے میں چھوڑتا نہیں۔ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا بہت زیادہ شکر کروں، تیرا بہت زیادہ ذکر کروں، تیری نصیحت کی بہت اتباع کروں اور تیرے احکام کو بہت زیادہ یاد کروں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2499۔ Hello friends, subscribe my channel Hotties 92. Hello friends, subscribe my channel Hotties 92.